الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معمول کے مطابق مطالعے میں مصروف تھا اور آج سورہ آل عمران کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کے ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ پڑھنے کو ملی، تو سوچا کہ یہ حدیث مبارکہ آپ تک بھی پہنچا دوں، تاکہ اس حدیث مبارکہ میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے آپ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوست و احباب تک بھی اس بات کو پہنچا کر انہیں بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کریں۔ دراصل اس حدیث مبارکہ کا تعلق قرض کی ادائیگی سے ہے کہ اگر بندہ قرض میں مبتلا ہو اور پھر اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہ آ رہی ہو، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہو، تو آخر وہ کون سا طریقہ کار اپنائے کہ جس کی وجہ سے اس کے قرض کی ادائیگی میں آسانی بھی پیدا ہو جائے اور قرض کے ادائیگی کی غیب سے سبیل نکل آئے۔ دراصل یہ بات میں اس لیے بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بحیثیت امام اکثر ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور اس کے حل کی بھی کوئی صورت ہم نکالیں، اور ہماری قوم کے جو ڈھیروں مسائل ہیں جس میں آج وہ الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور جس سے نکلنے کی سبیل تلاش رہے ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ قرض میں مبتلا ہونا ہے، قرض کی بلاؤں اور آفتوں میں گرفتار ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرض وہی افراد لے رہے ہیں جو غربت کی سطح پر زندگی گزار رہے ہوں، اپنی ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کے وہ افراد بھی بار قرض میں دبے ہوئے ہیں اور قرض کی بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا ہیں، جو متمول کہلاتے ہیں، مالدار کہلاتے ہیں اور اچھے افراد میں شمار بھی کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان میں سے اکثر افراد کی قرض لینے کی نوعیت الگ ہوتی ہے کہ یہ ضرورتوں کے لیے قرض کم، خواہشوں کے لیے قرض زیادہ لیتے ہیں۔ اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اس کے لیے قرض کر لیتے ہیں، شادی دھوم دھام سے کرنی ہے، اس کے لیے قرض کر لیتے ہیں، کاروبار کو فروغ دینا ہے، اس کے لیے قرض کر لیتے ہیں، کاروبار کو بڑے پیمانے پہ کرنی ہے، اس کے لیے قرض کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کے اکثر افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، متوسط طبقہ بھی ہیں اور اعلیٰ طبقہ بھی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سبھوں کے قرض لینے کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بہرکیف وہ جس سطح سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ قرض میں مبتلا ہیں اور قرض کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ میں قرض سے نجات کی بڑی آسان صورت بیان کی گئی ہے اور بڑی اچھی صورت بیان کی گئی ہے۔ یہ طریقہ اپنا کر کے وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا سکتے ہیں، قرض کی بلاؤں سے خود کو نکال سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ میں مکمل حدیث مبارکہ ہی پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں
یہ حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا آیا کہ میں جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہو سکا۔ جب بعد میں خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہونے کی وجہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمائی۔ حضور کی پوچھنے پر میں نے سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ، یوحنا بن باریہ نامی یہودی سے میں نے کچھ قرض لے رکھا ہے اور وقت ہو چکا ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت اور سبیل نہیں نکل پائی، اور یہ یہودی میرے دروازے پہ تاڑ لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ اپنی حراست میں مجھے لے لے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے نہ دے۔ تو حضرت معاذ نے وجہ بتائی اور اسی وجہ کو نماز جمعہ میں شریک نہ ہو پانے کی وجہ بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا ماجرا سن لیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کو معاف فرما دے، ادا فرما دے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، بظاہر کوئی ایسی سبیل نظر نہیں آتی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے قرض کو ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی کوئی ایسا طریقہ بیان فرما دیں کہ جس پر عمل کروں اور من جانب اللہ وہ قرض ادا ہو جائے، یا اللہ رب العزت کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم یہ دو آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 قل اللہم مالک الملکی سے اس آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور من تشاء بغیر حساب پر یہ آیت مبارکہ ختم ہو رہی ہے، یعنی سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت مبارکہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو: رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ حضور نے یہ طریقہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ معاذ، اس طریقے پر عمل کر لیا کرو، اگر تم پر زمین کے برابر بھی سونا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دے گا۔ یعنی معاذ، یہ طریقہ اپنا لو، اللہ کو ایسی سبیل پیدا فرما دے گا کہ تم پر کتنے ہی زیادہ قرض کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی سبیل نکل آئے گی۔ لہٰذا یہ بہت کم وقت میں ادا کر لیے جانے والا یہ نسخہ ہے۔ ہمیں جو افراد بار قرض میں دبے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور خود کو بار قرض سے نکال سکیں، اور جو اس دشواریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے جو ہے نکل کر کے آسانی اور جو ہے راحت محسوس کریں۔ لہٰذا یہ بڑا ہی آسان نسخہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد وہی دعا ہے جو ہم نے ابھی پڑھ کر کے سنایا۔ لہٰذا ہم میں جو کوئی
اس قرض میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ اس طریقے کو اپنائیں